ایک میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، یہ 1986 کی بات ہے۔ میری بہت عزیز دوست کالج کی فرینڈ تھی، اور اس کے ساتھ بھی میری دوستی کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کی حافظ تھی اور بہت اچھے اخلاق کی لڑکی تھی، بہت اچھے اخلاق کی۔ بہت کم لوگ میں نے زندگی میں اتنے با اخلاق اور اتنے بامروت دیکھے۔ تو اب یہ کہ میں اور وہ جب کالج میں ہوتے، جب واک کر رہے ہوتے یا کوئی بھی کام کر رہے ہوتے، تو ہمیشہ الحمدللہ ہماری دین ہی کے موضوع پہ بات ہوتی۔ میں اسے کہتی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب اس نے مجھے سورۃ القصص سنائی تھی، اور اس میں فرعون کا یہ سارا قصہ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ پھر اسی طرح آداب زندگی شاید ساری میں نے اس کے ساتھ، یا اس کا کافی بڑا حصہ مل کے میں نے پڑھا تھا، کہ ہم ایک ایک پوائنٹ پڑھتے، ڈسکس کرتے، پھر وعدہ کرتے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، ایک ایک چیز۔ اور ڈسکشن سے انسان بہت سیکھتا ہے۔ تو ان کے گھر والوں کو بہت اعتماد تھا ہم پر، اکثر وہ ہمارے گھر بھیج دیتے تھے ان کو۔ اور ویسے بھی ہمارا گھر اس قسم کا تھا کہ جس میں گھر کی ایکٹیویٹیز کم اور دینی زیادہ ہوتی تھی، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ شغل میلہ لگا رہتا۔ اور ہمارے والد بھی اس معاملے میں بڑے فراخ دل تھے کہ اور بچیاں آئیں اور سیکھیں، اور بالکل الگ پورشن تھا، اس لیے کسی قسم کی کوئی فکر، خطرے، خوف والی بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ اکثر بچیوں کو بھیج دیتے تھے، تو ہم راتوں کو بھی جاگتے، عبادت بھی کرتے، شب بیداری۔ یہ نہیں کہ صرف رمضان میں ہوتی تھی، رمضان کے علاوہ بھی راتوں کو جاگ کے عبادت ہوتی تھی۔ مہینے میں ایک دن جیسے مقرر کیا ہوا ہوتا تھا، آج کا دن ہم سب دوست مل کے رات کو جاگیں گے، نفل پڑھیں گے اور دین کی باتیں کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے ان چیزوں نے زندگی بہت فائدہ دیا۔ اب تو اتنی مصروفیت ہوگی کہ وہ کرنا بھی محال ہو گیا، لیکن جب وقت تھا تو یہ سب کچھ کیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی بھی تھی، واپس میں آئی تو اس سے ملاقات کے لیے میں گئی۔ ایک دفعہ ملاقات ہوئی، تو جب میں نے جانا تھا تو اس سے ایک دن پہلے میں نے کہا کہ میں جا کے مل آتی ہوں۔ وہ پریگننٹ تھی، آخری دن تھے بالکل اس کے بچے کی ولادت کے۔ میں نے کہا اس کو کیا تکلیف دوں گی، میں خود مل کے آتی ہوں۔ میں چلی گئی اس کے ساتھ، کافی دیر، تقریباً آدھا دن گزارا ہوگا، بہت باتیں ہوئیں، اور باتیں بھی یہی تھے، کالج میں پڑھا رہی تھی ان دنوں میں۔ میں نے کہا تم اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتاتی ہو، کیا سکھاتی ہو، کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ جب کبھی خط لکھتی تھی یہی بات کہ تم نے کچھ سکھانا ہے، کرنا ہے۔ اس دن بھی یہی باتیں بہت دیر تک ہوتی رہیں۔ اس کے بعد دروازے تک وہ چھوڑنے کے لیے آئی، اور ہمیشہ میرا یہ ہوتا تھا خدا حافظ کر کے جب میں نکلنا تو ایک نظر پھر میں ضرور پلٹ کے دیکھتی تھی کہ میرے منہ پہ الفاظ دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر کب ملاتا نا۔ یہ کہہ کے تو میں چلی آئی۔ اسی شام کو اس کو پینس شروع ہوئی، رات کو اس کو ڈیلیوری ہوئی، اور اسی ڈیلیوری میں وہ فوت ہو گئی۔ یعنی چند گھنٹے کا فاصلہ تھا میری ملاقات اور اس کی وفات میں، اور مجھے اس وقت کوئی اطلاع نہیں ملی۔ صبح کے وقت میں تیاری میں تھی واپس جانے کی، تو مجھے اطلاع ملی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور مجھے یوں لگے جیسے زمین پاؤں سے نکل گئی۔ بہت بڑا صدمہ تھا میرے لیے، بہت بڑا، کیونکہ بہت عزیز تھے مجھے، بہت شدید صدمہ کہ ناقابل برداشت حد تک۔ لیکن بہت اللہ نے حوصلہ دیا۔ اسی وقت میں چلی گئی اس کے پاس۔ اب یقین کریں کہ میرا حوصلہ نہیں پڑا تھا کہ میں اس کے جسم کو ہاتھ لگاؤں، یہ نہیں کہ کوئی نفرت کی وجہ سے کچھ، لیکن بالکل ایسے جیسے میں خود پتھر ہو چکی ہوں، اور بہت عجیب کیفیت، یہ کیا ہو گیا ہے۔ خیر اس کے جسم پر خون لگا ہوا تھا، مجھے یوں لگ رہا جیسے شہید نہیں ایک لیٹا ہوا ہوتا، بالکل ایسے ہی، بالکل فریش چہرہ۔ میں نے کبھی اسے غیبت کرتے ہوئے نہیں پایا تھا، اتنی بڑی خوبیوں کی مالک۔ خیر بہت دعائیں اس کے لیے کی، چونکہ میری فلائٹ تھی اور انٹرنیشنل فلائٹ تھی، اور اس کے لیے مجھے ایئرپورٹ تک پہنچنا تھا، سرگودا میں ایئرپورٹ نہیں دوسرے شہر جانا تھا، تو میں اس کے جنازے تک نہ رک سکی، لیکن جتنا مجھے میکسیمم ٹائم ملا میں رکی، بہت دعائیں کی۔ آپ یقین کریں اس کے بعد میرا سفر شروع ہوا، سارے سفر میں مسلسل دعا کی۔ رات کے وقت اسے دفنانا تھا، رات بھر میں اس کے لیے کہ اب وہ قبر میں ہوگی، اب اس کے ساتھ حساب ہو رہا ہوگا، اب اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا، اب اس پتہ نہیں، مجھے ایک ایک پچھلی راتیں یاد آ رہی تھی کہ جو ہم نے عبادت میں اکٹھے گزاری، باتوں میں اکٹھے گزاری۔ تو کبھی میں ایسے دیوانگی میں باتیں شروع کر دیتی، اچھا فرشتوں نے کیا کہا آپ سے، آپ پاس ہو گئی ہیں، آپ نے اس فلاں بات کا کیا جواب دیا۔ اور پھر اس کے بعد پورا تھرو آؤٹ لنڈن تک کا سفر، آگے گلاسکو کا سفر، یعنی 2 دن تقریباً میرے سفر میں، سفر کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں، مسلسل دعائیں، مسلسل دعائیں، مجھے سب کچھ جیسے بھول گیا اور صرف دعا ہی دعا۔ پھر اس کے بعد جب میں یونیورسٹی میں جاتی، بیٹھتی، پڑھتے پڑھتے پھر میرے دماغ پہ ایسی غلبہ سوار، پھر دعائیں، پھر ایک عرصے تک میری یہی کیفیت رہی کہ مسلسل دعائیں کی میں نے اس کے لیے۔ پھر میں بڑی دعا کرتی تھی کہ اللہ مجھے خواب میں دکھا کہ وہ کس حال میں، کیونکہ میں بہت اداس محسوس کرتی تھی اپنے آپ۔ تو ایک دن مجھے خواب آئی کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور اس میں اونٹ ہیں، اونٹوں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اونٹ میرے پاس سے گزرتے ہیں، تو
کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کا اونٹ گزرا ہے، یہ حضرت سارہ کا اونٹ گزرا ہے، اور یہ عذرا کا اونٹ گزرا ہے، بس میری پھر تسلی ہوگی۔ اس کے بعد جیسے کہ میرا فرض پورا ہو گیا کہ میں نے اس کو ایک اچھے حال میں دیکھ لیا، میں نے کہا بس اب مجھے فکر کی ضرورت نہیں۔ تو اب بھی یہ ہوتا ہے کہ میں اکثر اس کے لیے دعا کرتی ہوں، اس شدت سے تو نہیں جو میں شروع میں جب تک میری وہ کیفیت رہی میں بہت زیادہ دعائیں کی۔ اب میں یہ کہتی تھی کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے کے گئی تھی، نہ وہ کوئی روپیہ پیسہ دے کے گئی تھی، نہ مجھے کوئی اور انعام دے کے گئی تھی۔ مجھے کیا کہا تھا اس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا تھا، صرف دین کے لیے ایک محبت تھی اللہ کے نام پر۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو محبت دین کی وجہ سے ہوتی ہے، جس میں صرف اللہ کا نام ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کی بیٹھ کے بات کریں گے، اس ایمان میں اضافہ کریں گے اس دوستی کی وجہ سے، تو نہ صرف یہ کہ مرنے کے بعد وہ کام آئے گی، بلکہ عرش کے سائے تلے جو لوگ ہیں، عرش کے سائے تلے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس سائے تلے جو لوگ ہوں گے ان میں سے بھی وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، اسی کے نام پہ اکٹھے ہونے والے اور اسی کے نام سے الگ ہونے والے۔ اتنا بے وفا ہو جائے گا انسان اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان بھاگے گا کس سے؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، خون کے رشتوں سے بھاگے گا، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنی بیوی سے، ہر ایک سے بھاگے گا۔ خون کے رشتے اجنبی ہو جائیں گے، سارا مال وہ کہے گا کہ یہ لے لو اور میری جان چھوڑ دو۔ ہر چیز کو وہ، جیسے وہ آتا نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست دوست کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کو تقویٰ کی اور نیکی کی تلقین کرتے رہے، باقی تو ایک دوسرے کے گلے پڑیں گے، ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ایک دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تو نے مجھے بہکایا تھا، وہ کہے گا تو نے مجھے بہکایا تھا، وہ کہے گا تو نے میرا وقت ضائع کیا، کہے گا تو نے میرا وقت ضائع کیا، اور لڑتے لڑتے جہنم میں جا گریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نام پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہمیشہ پائیدار ہوتا ہے۔ کوئی کام آپ شروع کریں اور اس میں آپ کی نیت یہ کہ اللہ راضی ہو، تو خواہ آپ کو اس کے نتیجے میں صفر بھی نہ نکلے، کوئی آپ کو کوئی صلہ نہ دے، کوئی تعریف، آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو آپ سے، جواب میں وہ آپ کو گالیاں بھی دے تو آپ کرتے رہیں گے، پھر نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے مجھے کچھ مل جائے، اور اگر وہ نہیں دے رہا تو آپ کام بھی چھوڑ دیں گے، آپ کو کیوں میں کروں، مجھے کیا دیا اس نے، میرے کس کام آیا، میرے ساتھ کیا کیا۔ ہر وقت آپ حساب کتاب میں مبتلا رہیں گے، اور دنیا کے باقی تعلقات یہی حساب کتاب ہی ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔